بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دورہ قراءت عاصم من طریق طیبہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کا دوسرا سبق ہے۔ پچھلے سبق کے بارے میں ایک دو باتوں کو یہاں پر دوبارہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اصول نشر جو ہے وہ ٹوٹل 58 ہے۔ اصول نشر ٹوٹل 58 ہے، یعنی امام ابن الجزری نے کتاب النشر میں جہاں کتابوں کا تعارف کروایا ہے وہاں 58 کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ اب بنیادی بات یہی ہے کہ 58 کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کے اوپر کچھ اضافی پوائنٹس بنیں گے۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بعض محققین نے 58 کتابوں کو 60 کی گنتی تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے یہ سسٹم کیا ہے کہ امام ابن الجزری نے ایک کتاب ذکر کی ہے عقد اللآلی، امام ابو حیان الاندلسی کی۔ اس کتاب کا ذکر کرنے کے بعد اسی کتاب کے ضمن میں امام ابن الجزری نے ان کی دو مزید نظموں کا نام لیا ہے، المطلوب فی قراءت یعقوب اور غایت المطلوب فی قراءت یعقوب۔ تو بعض لوگوں نے عقد اللآلی کے ضمن میں ہی اس کو گن لیا، تو 3 کی بجائے 1 کی گنتی کی، یعنی عقد اللآلی، غایت المطلوب اور المطلوب۔ بعض نے کیا کیا ہے کہ عقد اللآلی کتاب کو الگ کاؤنٹ کیا اور غایت المطلوب کو الگ اور المطلوب کو الگ، تو ٹوٹل 60 بنا دی۔ ایک پوائنٹ یہ ہے، لیکن زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ آپ المطلوب اور غایت المطلوب کو کاؤنٹ نہ کریں۔ کاؤنٹ کر بھی لیں گے تو فرق کوئی نہیں پڑتا ویسے۔ تو اگر کوئی 60 کہے تو وہ اس حساب سے کہہ رہا ہے، اور اگر کوئی 58 کہہ رہا ہے تو وہ ان دو کتابوں کو کاؤنٹ نہیں کر رہا، جیسا کہ میں نے آپ کو کتابوں کا ایک تفصیل بھی بھیجی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں۔ اسی مصنف نے، میں نے آپ کو گروپ میں ایک فائل بھیجی ہے، اس فائل میں 58 کتابوں کا ذکر کیا ہے محقق نے۔ یہ ہے یہ خالد ابو الجود ہے، خالد ابو الجود، انہوں نے یہ 58 کتابوں کا اسی طریقے سے ذکر کیا گنتی کا۔ یہ جس بندے نے یہ فائل تیار کی ہے، اسی بندے نے ایک اور فائل تیار کی ہے، اس میں پھر اس نے 60 کتابیں بنا دی ہیں۔ 52 نمبر کتاب ہے منظومہ عقد اللآلی۔ اس کے بعد اس نے 2 کتابوں کا اضافہ کر دیا، غایت المطلوب اور المطلوب کا۔ ایک پوائنٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ، یہ جو 58 کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جامع البیان۔ اس کو کاؤنٹ کرنا یا نہ کرنا، اس پر ایک اختلاف بنتا ہے۔ وہ اس طریقے سے، جن لوگوں نے اس کتاب کو کاؤنٹ نہیں کیا، یعنی وہ اس کی جو کاؤنٹنگ ہے نا، وہ کتب مسندہ کے ضمن میں آتی ہے، یعنی اس کاؤنٹنگ پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ 58 کی 58 ہی رہیں گی۔ اگر آپ نے 60 گننی ہے تب بھی جامع البیان اس میں شامل رہے گی، اور اگر آپ نے اس کو 58 گننا ہے تو تب بھی جامع البیان اس میں شامل ہی رہے گی۔ جامع البیان کی کاؤنٹنگ کرنا یا نہ کرنا، اس کا جو فرق پڑے گا وہ اس پہ پڑے گا، کتب مسندہ میں فرق پڑے گا، اس کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں۔ اب انہی 58 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کتاب الشاطبیہ۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بعض لوگوں نے 58 کتابیں گنی ہیں اور اس میں سے انہوں نے المطلوب اور غایت المطلوب کو کاؤنٹ نہیں کیا، بلکہ قصیدہ عقد اللآلی کے ضمن میں اس کو شامل کر لیا، اور بعض لوگوں نے ان دونوں کو بھی شامل کیا تو 60 کتابیں بنا دی۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قصیدہ الشاطبیہ کی 6 شروحات ہیں۔ قصیدہ شاطبیہ کی 6 شروحات ہیں، جن کا نام لیا ہے امام ابن الجزری نے کتابوں کا تعارف کرواتے ہوئے۔ بعض لوگوں نے ان 6 کو بھی 58 کے ساتھ کاؤنٹ کیا ہے تو ٹوٹل 64 کتابیں بنا دی ہیں۔ تو اب آپ اس کو 58 کی بجائے 60 کہہ سکتے ہیں اور 60 کی بجائے 58 کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اگر 60 گننی ہے تو 66 کتابیں ہو جائیں گی، اور اگر آپ نے
58 गिननी है तो 64 किताबें हो जाएंगी। یہ 2 پوائنٹ کلیئر ہیں آپ لوگوں کو؟ جی استاد محترم۔ چلیں، اس کے بعد ایک تیسرا پوائنٹ، ایک کتاب ایسی ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو اصول نشر میں شامل کرنے پر اختلاف کیا ہے، وہ ہے امام ابن الجزری کی نظم الدرہ، جو کہ قرات ثلاثہ میں لکھی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا کیونکہ امام ابن الجزری نے اس کا نام ہی نہیں لیا، اور لیتے بھی کیسے؟ کتاب النشر امام ابن الجزری نے لکھی ہے 799 ہجری میں، اور 24 سال بعد 823 ہجری میں درہ لکھی ہے۔ تو جو کتاب لکھنی 24 سال بعد تھی، اس کا ذکر پہلے کیسے کر دیتے؟ تو ظاہرہ نشر میں اس کا نام نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ کاؤنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے، میں بھی اسی چیز پہ مطمئن ہوں۔ لیکن بعض لوگ اس کتاب کو اصول نشر میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ وہ کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ ان کا یہ خیال ہے کہ کتاب الدرہ جو ہے نا، اس کی اصل ہے امام ابن الجزری کی کتاب تحبیر التیسیر۔ تحبیر التیسیر میں جو سندیں لکھی ہوئی ہیں وہ سیم ٹو سیم کتاب النشر کی سندوں کی طرح ہیں، یعنی تحبیر التیسیر میں جو سندیں لکھی ہوئی ہیں وہ النشر میں بیان کردہ سندوں جیسی ہیں، تو لہذا سیم چیز ہوئی نا۔ تو سیم ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو النشر کے مصادر میں ہی کاؤنٹ کر لیں، کیونکہ ایک سند جو امام ابن جزری نے النشر میں لکھی ہے وہی سیم سند تحبیر میں لکھی ہے، تو سیم ہونے کی وجہ سے اس کو کاؤنٹ کر لو۔ تو بس اس چیز کے پیش نظر وہ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ بہت سے احکامات بھی اس سے اخذ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ الدرہ کو، خاص طور پہ میرا یہ خیال ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ یہ شامل نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ کیوں نہیں کرنی چاہیے اس کی لمبی چوڑی تفصیل میں یہاں بیان بھی کر دوں تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن موٹے پوائنٹ کے طور پر اتنی بات کافی ہے کہ ٹوٹل اصول نشر 58 ہے۔ آپ اپنے ذہن میں لفظ 58 رکھ لیں۔ بعض نے 60 کہا ہے کسی حساب سے المطلوب اور غایت المطلوب کو شامل کر کے، اور جنہوں نے اس کو نہیں شامل کیا انہوں نے اسی مصنف کی کتاب عقد العالی کے ضمن میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ بعض نے قصیدہ شاطبیہ کی 6 شروحات کو بھی کاؤنٹ کیا تو ٹوٹل 64 کتابیں ہو گئیں، یا ٹوٹل 66 کتابیں ہو گئیں، اور بعض لوگ الدرہ کتاب جو ہے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ تو یہ اصول نشر کی گنتی کا پورا پورا جو تفصیل جو پوری بنتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب آ جائیں کتب مسندہ کی طرف۔ کتب مسندہ جو ہیں وہ 38 ہیں یا 37 ہیں؟ 38 ہیں یا 37 ہیں؟ اگر کتاب الدرہ والی بات اس میں شامل کرنی ہے تو آپ 39 کہہ لیں، لیکن میں درہ والی بات کو شامل نہیں کرنا چاہتا تو لہٰذا میں 39 نہیں کہہ رہا۔ یا تو اصول نشر 37 ہیں یا 38 ہیں۔ جن لوگوں نے کہا ہے 38 ہیں انہوں نے جامع البیان کو کاؤنٹ کیا ہے، جنہوں نے کہا ہے 37 ہیں انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کاؤنٹ کرنے یا نہ کرنے کا اختلاف ہوا کیوں؟ امام ابن الجزری کا کتاب النشر میں طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سند بیان کرتے ہیں اور سند کو کسی کتاب کی طرف منسوب کرتے ہیں، سند کو کسی کتاب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلا انہوں نے ایک سند بولی اور سند کو انہوں نے منسوب کر دیا قصیدہ شاطبیہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے قصیدہ شاطبیہ کو مسندہ کتب میں کاؤنٹ کر لیا، کیونکہ قصیدہ شاطبیہ سے سند لے لی نا انہوں نے، تو کاؤنٹ کر دیا۔ اسی طرح سند بیان کی تو کتاب التیسیر کا نام لے دیا۔ اب کتاب التیسیر جو ہے وہ کاؤنٹ ہو گئی کتب مسندہ میں، کیونکہ سند کے باب میں انہوں نے کتاب التیسیر کا نام لیا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام ابن الجزری نے جامع البیان سے سند لینی تو ہوتی ہے لیکن نام نہیں لیتے جامع البیان کا، وہ ڈائریکٹ اس کو امام دانی کا نام دے دیتے ہیں، مصنف کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ امام جزری کا پوری کتاب میں طریقہ کار ہے۔
کہ امام دانی کا نام لے لیتے ہیں، ان کی کتاب جامع البیان کا نام نہیں لیتے اور سند بیان کر دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ سند کتاب جامع البیان کی ہے، لیکن جامع البیان کا نام نہیں لیتے۔ تو جن محققین کے نزدیک امام دانی نے جامع البیان میں سند بیان کی ہے اور وہی سند امام جزری نے نشر میں بیان کی ہے، پھر چاہے امام ابن الجزری اس کا نام لیں یا نہ لیں، وہ جامع البیان کا طریق ہی کہلائے گا، کیونکہ یہ امام ابن الجزری کا طریقہ کار ہے کہ امام دانی کی کتاب التیسیر سے سند لینی ہو تو تیسیر کا نام لیتے ہیں، لیکن جامع البیان سے سند لینی ہو تو جامع البیان کا نام نہیں لیتے۔ جن لوگوں نے جامع البیان کو کاؤنٹ کیا ہے انہوں نے کیا کہا کہ امام ابن الجزری کا اصول یہ ہے کہ اگر امام دانی کی کتاب التیسیر سے سند لیں گے تو تیسیر کا نام لیں گے، لیکن اگر جامع البیان سے سند لیں گے تو جامع البیان کا نام نہیں لیں گے۔ اس کا مطلب ہے جامع البیان بھی تو مسند ہو گئی نا، تو وہ اس لیے کاؤنٹ کرتے ہیں تو 38 کتابیں بناتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ جامع البیان کو ایڈ نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں کہ امام ابن الجزری نے جس سند کو بیان کیا 7 کتاب کا نام لیا، جب امام جزری نے کتاب کا نام لیا تو ہم بھی کتاب کا نام لیں گے، جب امام جزری کتاب کا نام نہیں لے رہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جامع البیان سے ہے؟ امام جزری نے تو نام لیا ہی نہیں۔ تو جب امام جزری کسی سند کے ساتھ کسی کتاب کا نام نہ لیں تو ہمیں بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہم کتاب کا نام لیں، کیونکہ امام جزری نے کہا ہی نہیں کہ یہ سند اس کتاب سے ہے۔ اب چاہے آپ کو اس کتاب میں مل بھی جائے تو وہ آپ کو ملی ہے نا، پتہ تو امام ابن الجزری کو بھی ہے، لیکن امام ابن الجزری اس کو اس کتاب کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہتے، تو آپ بھی نہ کریں۔ ہمارا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ ہم بھی کتاب کو اس کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ ہمارے منہ سے کبھی بھی جملہ سنیں گے تو آپ سنیں گے 37 اصول نشر۔ ہم اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ 37 اصول نشر، کیونکہ ہم جامع البیان کو اس میں ایڈ نہیں کرنا چاہتے، اور بعض لوگ اس کو ایڈ کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کنفرم یہی ہے کہ یہ سند جامع البیان کی ہی ہے، صرف امام ابن الجزری نے اس کا نام نہیں لیا۔ تو یہ مسئلہ ہے جامع البیان کا اوریجنل، کہ جامع البیان کو کتب مسندہ میں ایڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہمارے حساب سے نہیں کرنا تو ہم کہتے ہیں 37 اصول نشر ہیں مسندہ، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں جامع البیان کو بھی ایڈ کرنا ہے تو ان کے حساب سے 38 اصول نشر ہو گئے مسندہ۔ کلیئر ہے یہاں تک بات؟ جی استاد۔ تو یہ کتاب النشر کے مصادر کی کاؤنٹنگ کے بارے میں کچھ تفصیل تھی، اور جنہوں نے الدرہ کو شامل کیا ہوا ہے تو انہوں نے، یعنی جس بندے نے جامع البیان کو ایڈ کرنا ہے اور درہ کو بھی ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے 39 ہو گئی، اور جس نے جامع البیان کو ایڈ نہیں کرنا اور درہ کو بھی ایڈ نہیں کرنا اس کے لیے 37 ہو گئی، اور جو جامع البیان یا درہ میں سے کسی ایک کو ایڈ کر لیتا ہے تو اس کے حساب سے بھی 38 ہو جائیں گی، لیکن ہمارے حساب سے نہ تو درہ ایڈ کرنی چاہیے نہ جامع البیان ایڈ کرنی چاہیے، تو 37 اصول نشر ہے۔ تو اگر اس ساری تفصیل کو ذہن میں رکھنے کے بعد ایک موٹا سا خلاصہ اگر میں بناؤں تو میں کہوں گا 58 اصول نشر ہیں، 37 مسندہ ہیں، باقی غیر مسندہ ہیں، یہ اس کا خلاصہ ہے، اور اس سے پیچھے جتنی بات تھی وہ ساری اسی جملے کی شرح تھی۔ تو کتب مسندہ اور غیر مسندہ اور ٹوٹل اصول نشر کی کاؤنٹنگ کے بارے میں یہ تفصیل ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔